الرحیم۔ جہاں پر مریض ہوتا ہے وہاں طبیب بھی ہوتا ہے، جہاں پر مرض ہوتی ہے وہاں پر اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے موجود ہیں، لیکن ان فتنوں کا علاج بھی رب کے قرآن میں، مصطفیٰ کے فرمان میں، صحابہ کے نشان میں اور اولیاء کے فیضان میں موجود ہے۔ فتنوں کا علاج درجنوں احادیث کا خلاصہ، سینکڑوں ملفوظات اور مکتوبات اولیاء کا لب لباب اور مغز یہی بنتا ہے کہ فتنوں کا علاج دو چیزوں کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ پہلی چیز جس سے فتنے دور ہوتے ہیں، فتنوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے، وہ ہے گھر کے اندر محدود رہنا۔ گلی بازاروں میں، چوکوں پہ، مختلف قسم کے خواہ مخواہ سفروں پہ جانے سے انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ گھر میں محدود رہنا یہ فتنے سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان لگا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا عمل کیا تھا؟ آپ گھر میں محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کی آپس کے اندر جنگ چھڑی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت گھر کے اندر محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ گھر سے باہر ہوتا ہوں تو کوئی حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پر داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خیبر شکن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بے ادبی کے جملے بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ان باتوں کا سننا بھی فتنہ سمجھتا ہوں، بس اس فتنے سے بچنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر محبوس کر لیا ہے۔ جب انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ قتل کی دشمنی آ گئی تو انسان اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان کو خطرہ ہے۔ پس جان کی حفاظت کے لیے جس طرح انسان گھر میں رہتا ہے، اگر ایمان کی حفاظت چاہیے تو پھر بھی انسان کو گھر کے اندر محدود رہنا چاہیے۔ پچھلے دنوں جھوٹی یا سچی جس طرح کی بھی تھی بیماری، کرونا نام کی ایک آئی تھی، اس وقت یہی کہتے تھے نا کہ محدود رہیے اور محفوظ رہیے۔ فتنوں کا علاج اور فتنوں کی حفاظت دوسری چیز کیا ہے جس سے ہوتی ہے؟ فرمایا دوسری چیز ہے خاموشی، اور یہ سب سے مشکل ہے خاموشی۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ زبان سے غیبت ہوتی ہے، گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، بس خاموش رہنا یہ بھی فتنوں سے حفاظت ہے۔ زبان جرمہ صغیر جرمہ کبیر، اس زبان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا وجود جسامت چھوٹی ہے مگر اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس لیے خاموش رہیے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ رب نے کان دو دیے لیکن زبان ایک دی، اس لیے کہ سنیے زیادہ مگر بولیے بہت تھوڑا۔ جہاں پر مشکوٰۃ شریف کے اندر ابدال کے متعلق حدیث آتی ہے کہ شام کے اندر ابدال ہوتے ہیں، تو وہاں پر شراح نے لکھا کہ ابدال کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو ابدال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ خاموش رہتے تھے۔ کسی آدمی نے آپ سے گزارش کی، التماس کیا، حضرت بولیے،
نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت باقی باللہ مسکرا پڑے، فرمایا جو ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھ سکے وہ ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ ایک مجذوب الطبع شخص، اللہ کا فقیر، شاعرانہ مزاج رکھتا تھا، لوگ اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے تھے، لیکن وہ بولنے کو، خواہ مخواہ بولنے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، تو اس نے گتے کے اوپر ایک لفظ لکھا، خاموش، اور اس کو گلے کے اندر لٹکا دیا۔ جب کوئی آتا اور وہ لفظ پڑھتا تو وہ نہ بولتا، اور اگر کوئی آپ کو خواہ مخواہ بلاتا تو آپ گتا پکڑ کر اسے دکھا دیتے۔ ایک خانقاہ کے اندر ایک عالم رہتا تھا، اپنی کسی مراقبے کی مشق کے اندر کسی بزرگ کے پاس آیا ہوا تھا۔ وہ خاموش رہتا تھا، کیونکہ مراقبے کی مشق کے اندر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ خاموش 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 رہتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ عالم گنگا ہے، لیکن جب وہ مشق مکمل کر کے جانے لگا تو وہ بول پڑا۔ پھر لوگوں نے سمجھا یہ صاحب خانقاہ کی کرامت ہے کہ گنگے آدمی کو انہوں نے بلا دیا، حالانکہ وہ بولنے والا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خاموش رکھا ہوا تھا۔ من سکت نجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ایک شکاری نکلا اور اس نے ہرن کو دیکھا، ہرن چھپ گیا جنگل کے اندر، گھنی جھاڑیوں کے اندر، شکاری ارد گرد گھومتا اور پھرتا رہا۔ جب واپس آنے کا ارادہ کیا تو ایک بلبل اسی درخت کی شاخ پر بیٹھی تھی، اس نے شور مچایا، بول پڑی۔ اس نے کہا کہ چلو تیر اس کو مار دیتے ہیں۔ تیر اس نے بلبل کو مارا، بلبل کو شکار کر دیا۔ کہا کہ بلبل بول پڑی، وہ ماری گئی، اور ہرن خاموش رہ گیا، اس نے نجات پا لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے جو خاموش رہا وہی نجات پا گیا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آخر کار مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ سپیکنگ از سلور، سائلنٹ از گولڈ، کہ بولنا یہ چاندی ہے اور خاموش رہنا یہ سونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے حفاظت کے لیے ہمیں محدود رہنے کی بھی توفیق دے اور خاموش رہنے کی بھی توفیق دے، مگر یاد رکھیے گا اس خاموشی سے مراد ہے غیبت سے خاموشی، جھوٹ سے خاموشی، چغل خوری سے خاموشی، گالم گلوچ سے خاموشی، لیکن حق کی وجہ سے صداقت کی بنیاد پر بولنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام کی سنت جمیلہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔